السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں آج اپڈیٹ لے کر کے آیا ہوں جس کا نام سننے کے بعد میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بھی غصہ آ جائے گا، اور نام ہی کچھ ایسا ہے، نفرت بھرا نام، اور اتنا ناپاک اور اتنا پلید شخص ہے کہ میں کیا بتانے کے لیے جاؤں۔ لیکن اس کی ایک ویڈیو آئی ہے تو میں سوچا ہوں کہ چلو اس پر آج ہم بھی کچھ لب کشائی کر لیں، اور وہ ہے خبیث ملعون وسیم رضوی کی۔ جو قدم ہم نے اٹھایا ہے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے۔ ہاں، افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جب میں جیل سے چھوٹ کر آیا، اب تو پھر میں جیل جا رہا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے فون پر یہ بات کی کہ سناتن دھرم میں واپس جا کر آپ کو کیا ملا۔ سوال تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس وقت آتنکی گتیودیوں سے، اسلامک جہاد سے اور اسلام میں بچوں کو دی جا رہی کٹر پنتھی شکشا سے، اسلامک کرورتا سے میں پریشان تھا، تو 1400 سال پہلے پتہ نہیں کتنی نسلوں کے بعد ہم اپنے گھر واپس ہوئے، اور گھر واپسی کر کے ہم نے سناتن دھرم کو قبول کیا، کیونکہ سناتن دھرم سے ہم پہلے سے ہی پربھاوت تھے۔ بھگوان مہادیو، بھگوان شری رام، دیوی دیوتا، بھگوان شری کرشن، اور خاص کر کے ہندو سنسکرتی، جس طرح سے ہندو سماج میں لوگوں کے اچھے وچار ہیں، اچھے رویے ہیں، تو اس سے ہم پہلے سے پربھاوت تھے، تو ہم نے گھر واپسی کو صحیح سمجھا۔ آج بھی صحیح سمجھتا ہوں، لیکن تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک ایسا رویہ اپنایا گیا جیسے کہ کوئی بہت پرانا کوئی رشتہ دار گھر واپس آ جائے، اور اس پریوار میں جتنے لوگ اس وقت کے سدسیہ ہیں، ان میں جو آپس میں خود کا پریم ہے، اور جو پریم باہر سے آئے ہوئے پرانے رشتہ دار کو دیا جانا چاہیے، پتہ نہیں کیوں ہم کو نہیں لگتا کہ ہم کو وہ پیار اور محبت ملی۔ میں آج کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں، لیکن میں سناتن میں ہوں، اور مرتے دم تک سناتن میں ہی رہوں گا۔ کچھ دن پہلے وسیم رضوی جیل سے چھٹ کر کے آیا ہے۔ غالباً آپ نے چینل کا، نیوز چینل کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن میں کچھ تبصرے کر دوں اس ملعون کے ذات پر، اور ان کے عقائد پر، ان کے مذہب پر، اور ان کی سوچ، گندی گھٹیا فکر پر۔ وسیم رضوی، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس سے بڑا ذلیل اور ملعون کوئی نہیں، جس نے مذہب اسلام کو ہی ٹارگٹ میں لے لیا اور کہا کہ یہ ایک دہشت کا جو ہے نا آتنکی گروہ کا ایک سنگٹھن ہے، اور اس نے معاذ اللہ قرآن مقدسہ کے اوپر حملہ کیا، اسلام کی ذات کے اوپر حملہ کیا، مصطفیٰ جان کائنات اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات مقدسہ کے اوپر حملہ کیا، اور کہا کہ معاذ اللہ کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھی ہے،
یہ اس زمانے کے سب سے بڑے گنڈے اور سب سے بڑے ڈکیت تھے معاذ اللہ، جن سے لوگ کانپتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ خبیث کو پتہ نہیں ہے کہ اصحاب کرام کی عظمت اور ان کی عرفان کا عالم کیا ہے، لیکن اس ملعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھٹکارا کہ آج دنیا دیکھ کر کے عبرت حاصل کر رہی ہے۔ میں اس کی ویڈیو دیکھا تو مجھے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی آیا۔ ہنسی اس بات پر آئی کہ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں جیل سے چھوٹ کر کے آیا ہوں اور میں نے سناتن دھرم جو میں نے قبول کیا ہے، تو اس نے مثال دیا کہ کوئی گھر سے گیا ہوا آدمی 50 سال کے بعد جب لوٹ کر کے آتا ہے تو ان کے گھر والوں کی خوشیوں کا عالم کیا ہونی چاہیے، یعنی کہ کہاں رکھے، کہاں اس کو اتارے، کیا اس کو کھلائے، کیا پلائے، کہاں لٹائے، کہاں سلائے، کیا لا کر کے دوں، کیا نہ لا کر کے دوں۔ گویا کہ مکمل ان کی جو ہے نا عزت و افزائی کا کوئی مطلب کہ حدود ہی نہیں رہتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمارا یہاں پر اس طرح کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ وہ خبیث تیرا خیال رکھے گا بھی کون؟ تو پھٹکارا ہوا ہے، بھگایا ہوا ہے، تمہیں کون خیال رکھے گا؟ تو سناتن دھرم تم نے اس لیے قبول کیا کہ لوگ تمہیں عزت کریں، لوگ میں تمہارا نام ہو، اس لیے تو نے اسلام کو چھوڑا، اور تو اپنے آپ کو بڑا فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ملعون کہ میں ڈپریشن میں ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ دشمن جو ہماری جان لے اس سے پہلے میں خود ہی خودکشی کر کے مر جاؤں۔ وہ مردود تم مر جا، جہنم میں جا، دنیا کو کیا پڑی ہے تیری، کہیں بھی تو جا۔ اس کی ویڈیو سننے کے بعد عجیب مطلب کہ اور غصہ اس بات پر آتا ہے کہ اس نے مذہب اسلام کو للکارا۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں، آپ بھی کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہوں گے اور یہ ملعون بھی سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے قرآن کے اوپر حملہ کیا، صحابہ رسول کے اوپر حملہ کیا، ہم نے اسلام کے اوپر حملہ کیا، ہم نے تو عذاب ہی نہیں آیا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تھے جو کسی مسجد میں امامت کر رہے تھے، امامت کی ذمہ داری وہ نبھا رہے تھے۔ بلاخر ٹھنڈ کا موسم تھا، فجر میں اس کو غسل کی حاجت ہو گئی، لیکن وہاں کے گاؤں والے بڑا سخت تھے۔ ایک وقت اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی تو لوگ جو ہے نا ان کے اوپر بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، آج بھی ایسا ماحول ہے۔ تو مولانا صاحب سوچے کہ ٹھنڈی کا موسم میں کیا کروں، نہاؤں کہ نہیں نہاؤں، غسل کروں کہ نہیں کروں، یا پھر ایسے ہی نماز پڑھا دوں۔ بلاخر اسی سوچ و فکر میں بندہ وہ مولانا صاحب وہ بغیر نہائے بغیر کچھ کیے وہ جا کر کے نماز پڑھا دیے۔ اب ایک دن نماز پڑھا دیے، نماز پڑھانے کے بعد کچھ دن تک چلتا رہا، پھر دوسری مرتبہ پھر ان کو غسل کی حاجت ہوئی، پھر انہوں نے کیا کیا کہ یار کیا کروں، آج نہاؤں کہ نہیں نہاؤں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پچھلی مرتبہ تو نہیں نہایا تھا، چلو آج بھی بغیر نہائے نماز پڑھا دیتا ہوں۔ غسل کی حاجت ہے، اس کے باوجود بھی دوسری وہ فجر کی نماز بھی اس نے بغیر نہائے بغیر غسل کیے ہوئے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ حادثہ پیش آیا۔ اب وہ بندہ پھر سوچتا ہے کہ یار پچھلی مرتبہ ایک مرتبہ اور بھی پڑھایا، دوسری مرتبہ بھی پڑھایا، لیکن خدا کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، جبکہ میں ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہوں، کروں تو کیا کروں۔ بالآخر اس نے تیسری فجر کی نماز بھی بغیر نہائے بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں پڑھا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے نا کچھ دنوں تک جو ہے نا وہ لاپرواہ قسم کا ہو گیا، یعنی کہ غسل کی حاجت ہوتی بھی تو غسل نہیں کرتا، وضو کی حاجت ہوتی بھی تو وہ کرتا نہیں، اور یہ اپنے تصور میں رکھا تھا کہ یار اس کا مطلب لگتا ہے خدا ہی نہیں ہے، اگر خدا ہوتا تو اتنی میں غلطی کرتا ہوں، اتنا بغیر نہائے بغیر غسل کیے ہوئے بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھاتا ہوں، میرے پر تو عذاب ہی نازل نہیں ہوتا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اس نے اپنے ذہن و فکر میں یہ بسایا خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس نے کیا کیا کہ مذہب اسلام کو ہی ترک کر دیا، اور مذہب اسلام کو ترک کر کے اس نے عیسائی یا یہودی کے دھرم اور اس کے مذہب کو قبول کر لیا۔ لوگوں میں یہ بات سنسنی کی طرف پھیل گئی، آگ کی طرف پھیل گئی، جس سے جنگل میں آگ لگتی ہے پھیل جاتی ہے، اس طرح اس قدر پھیل گئی کہ ایک عالم مسجد کا امام اسلام کو ترک کر کے یہودی دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا بڑا تعجب میں پڑے کہ آخر ایسا معاملہ کیوں ہوا۔ تو ایک مولوی صاحب اس زمانے کے جماعت کے رہنے والے وہ پہنچا
اس نئے یہودی دھرم کو قبول کرنے والے اس امام کے پاس، اس مولانا کے پاس، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مولانا تیری جرأت اور تیری اس حرکت پر ہزاروں لعنت ہو، تو نے مذہب اسلام جیسے پاک مذہب کو تو نے چھوڑ کر کے یہودی دھرم کو قبول کر لیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار بغیر غسل بغیر وضو کے ہم نماز پڑھاتے تھے، لیکن خدا اگر ہوتا تو مجھ پر عذاب نازل کرتا، لیکن ہم پر تو کوئی عذاب ہی نازل نہیں ہو، گویا کہ ہمارے تصور میں خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مذہب اسلام جھوٹا مذہب ہے، مذہب اسلام کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ یہودی مذہب ہے۔ یہاں پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے تو یہاں کے فادرز، یہاں کی یہ لوگ سماج ان کو سزا دیتے ہیں، وہاں تو کوئی سزا بھی نہیں دیتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں تیری سوچ پر اور تیری فکر پر لعنت ہو اور تف ہو وہ مولوی، کیا تجھے خدا کا عذاب دکھائی نہیں دیتا؟ کہا کہاں خدا کا عذاب، مجھے تو نظر نہیں آتا ہے۔ کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ مذہب اسلام جیسا ایک پوتر ایک پاک مذہب سے، دین سے تمہیں نکال کر کے ہٹا دیا ہے اللہ، اور تمہیں غیر جھوٹا ایک باطل مذہب میں تجھے شامل کر دیا ہے، اور حشر بھی تمہارا اسی کے ساتھ ہوگا۔ یا کیا یہ تمہارے لیے کم بڑا عذاب لگ رہا ہے کہ مذہب اسلام تم سے چھین لیا گیا، ایمان کی دولت تم سے چھین لیا گیا ہے؟ تب اس مولوی کو فوراً ہوش آیا اور کہا کہ شکر ہے الحمدللہ کہ آپ آئے اور مجھے اس نصیحت آمیز گفتگو دے کر سنا کر کے ہمیں اسلام کی حقانیت سے آپ نے ہمیں رونما اور روشناس کروایا۔ فوراً اس مولانا صاحب نے توبہ و استغفار کیا، اور چونکہ عالم تھے، دیندار تھے اور علم دین کا سمجھدار تھے، تو فوراً سمجھ گئے۔ سمجھنے کے بعد اس نے فوراً مذہب اسلام کو بھی قبول کیا۔ میرے بھائیوں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وسیم رضوی اتنے بڑے گستاخ جو نبی کے اصحاب کے اوپر بکواس کرے، قرآن کے اوپر بکواس کرے، مذہب اسلام کے اوپر بکواس کرے، قرآن کی 26 آیتوں کے اوپر بکواس کرے اور ان کے اوپر عذاب نہیں ہوا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام سے نکال کر کے اس کو اور کسی دوسرے مذہب میں نہیں بلکہ ایک ہندو مذہب میں اس کو پھینک دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آج دیکھو وہ جس دھرم میں پڑھا لیا وہ دھرم والے بھی اس کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ ڈپریشن میں ہوں اور امید ہے کہ میں خودکشی کر لوں، دشمن مجھے مارے اس سے پہلے میں خود ہی مر جاؤں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی موت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو دنیا نہ پوچھ رہی ہے، نہ گھر والے پوچھ رہے ہیں، بیوی نہ پوچھ رہے ہیں، نہ بچے پوچھ رہے ہیں، ان کے خاندان والے ان کو نہ پوچھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی موت اور اس سے بڑی لعنت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گستاخ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذہب اسلام کو ایسے گستاخ سے ہمیشہ پاک و صاف رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام کے زیر سائے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کا دیوانہ بنا کر کے رکھے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔